تو بہرحال صحابہ کرام کی توہین کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی جب یہاں بات کو لے کر آئے صحابہ کرام کی اولادوں پر، پھر صحابہ کرام پر بھی انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اولادیں ہوتی ہیں نا نعوذ باللہ یہ بری ہو جاتی ہیں، تو اس میں پھر انہوں نے عشرہ مبشرہ میں طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا ذکر کیا، تو کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے یہ کر دیا وہ کر دیا، امام سجاد کے گھر کا پانی بند رکھا، محمد بن حنفیہ کو قید کر کے رکھا۔ یہ ان کی زبانی، یہ ساری پروپیگنڈا مہم جو ہے ان کی زبانی ایسا ہوا نعوذ باللہ۔ تو اس پر انہوں نے کیا کیا، بہانہ بنا کر صحابہ کرام کی توہین کی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے نا، اب طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف بولنا تھا، اور اس کے بارے میں جنت کی بشارت ان کے بارے میں موجود تھی۔ ایک ہی موقع پر 10 صحابہ کو جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اہل سنت کے ہاں تو بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کا اتفاق ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ 10 ایسے ہیں جن کو ایک ہی موقع پر نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، تو ان میں طلحہ و زبیر بھی ہیں۔ تو جب طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر تان کرنی تھی تو اس نے شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ کیوں معتبر نہیں؟ ان کے عقیدے کے جو خلاف جا رہی، انہوں نے صحابہ پر تان کرنی اور یہ حدیث انہیں جنتی بتا رہی، اس لیے بس۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بے ادبی اور توہین کرنا یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارے مذہب کا حصہ، ہم ضروری نہیں سمجھتے اسے، لیکن ہم تاریخ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں نعوذ باللہ۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما پر کتنی تان انہوں نے کی کہ یہ اتنے برے لوگ ہیں کہ ہم ان جیسا نہیں ہونا چاہتے نعوذ باللہ۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ اولاد فتنہ ہے، زبیر طلحہ، یہ کچھ کم نام ہے؟ طلحہ و زبیر بھی وہ عشرہ مبشرہ میں ہمارے بھائیوں کے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ روایت معتبر نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کی روایت ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، کسی اور موقع پہ اس کا آپریشن ہو۔ حدیث عشرہ مبشرہ 10 لوگوں کو نبی نے جنت کی بشارت دی، یہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے۔ جی فرما رہے ہیں، یہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، اس پہ کبھی بات ہوگی۔ طلحہ زبیر کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر، حضرت مختار کو جس نے مارا، عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت محمد حنفیہ کو جس نے اسیر رکھا، امام سجاد کو جس نے امام سجاد کے گھر پانی بند رکھا۔ واقع کربلا کے بعد کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ زبیر کون ہے؟ مولا علی کا چاہنے والا ہے، مگر مولا کے خلاف جنگ جمل تیار کر لی اس نے۔ جنگ جمل میں بی بی کو کون لے کر آیا؟ جنگ جمل کے اندر بی بی کو عبداللہ ابن زبیر اور طلحہ لے کر آیا۔ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، مگر کیوں؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، میرے سنی بھائی تو سمجھتے ہیں بات کو۔ سنیوں کو جو رہنمائی کر رہے ہیں نا اکثر، وہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر رہے۔ ہم کسی صحابی کی توہین یا بے ادبی یا بدتمیزی کرنا اپنا دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان جیسے نہ ہو جائیں جس نے بھی برا کام کیا۔ حالانکہ اہل سنت کے یہ مقدسات میں سے ہیں، تمام صحابہ ہی اہل سنت کے نزدیک معتبر اور محترم اور قابل عزت و احترام ہیں۔ یہ طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما تو اور زیادہ عزت و احترام کے لائق عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ برے لوگ تھے، ہم ان جیسے نہیں ہونا چاہتے نعوذ باللہ۔ کون سی برائی تھی؟ جھوٹ گھر گھر کر جو پروپیگنڈا مہم دشمنان صحابہ نے چلائی، اس کے زیر اثر آپ ساری باتیں کر رہی ہیں۔